وہ بٹ صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، تو میں تو یقین کریں کہ ایک ایک لمحہ میرے لیے تو زندگی میں ہزاروں لمحات ایسے ہیں جو میں بھلا نہیں سکتا۔ میں کل بھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کون کون سی چیز بٹ صاحب کی بھلاؤں گا، ہزاروں باتیں ہیں۔ ظاہر ہے اوڑھنا بچھونا جب آپ کا اکٹھا ساتھ ہو، پھر آپ کے ساتھ کئی ایک مواقع ایسے آئے سفر میں بھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 8 سال جو آخری ہیں وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ زور لگایا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے داڑھی بھی بڑی کر لی تھی، داڑھی رکھے ہوئے بھی ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھ لیں اتوار والا دن تو پورا ان کا میرے ساتھ ہوتا تھا، اور صبح سے لے کے رات 2-2:30 بجے تک۔ جمعے کا پورا دن میرے ساتھ، پھر جب لائیو سیشن شروع ہوئے 30 نومبر 2021 سے لے کے ابھی تک، تو وہ تمام لائیو سیشنز میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ بلکہ ان کی والدہ تو عذرائے تفنن کہا کرتی تھی کہ ساجد میں اگر مر گئی نا اتوار والے دن، مجھے نہیں لگتا تو میرے جنازے میں پہنچے گا۔ تو وہ بھی آگے سے، چونکہ طبیعت میں ان کی بھی تھی مزاح، وہ کہتے تھے اماں جی آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، اتوار والے دن نہیں مرنا۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جتنے بھی دنیا میں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ سسٹرز میں سے ہوں یا بھائیوں میں سے ہوں، سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے مسلمان فوت ہوئے ان کے لیے بالخصوص دعائیں مغفرت کریں، اور ان میں بھی بالخصوص ہمارے ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو ہماری اس دعوت حق میں آپ سمجھ لیں چند جو کلیدی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک تھے۔ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بدھ والے دن، کل آلموسٹ ان کا جنازہ 3 بجے تھا۔ 46 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ہیپیٹائٹس سی بگڑ گیا تھا اور پھر بعد میں لیور کینسر انہیں ہو گیا۔ بس اچانک ہی آپ دیکھیں 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آخری وقت تک الحمدللہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے معاملات لے کے چلتے رہے۔ ہمارے لیے تو یقیناً ایک بہت بڑی دکھ پر مبنی یہ چیز ہے۔ چند ایک جو بڑے شوقس میری زندگی میں آئے ان میں سے ایک یہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ سب سے زیادہ وقت میرے دعوت کے حوالے سے جو لوگ گزارتے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ بٹ صاحب ہی تھے، خصوصاً پچھلے 5 سالوں سے، جب سے پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 2017 میں، اس وقت سے وہ اٹیچ تھے۔ اور انہوں نے ماشاءاللہ نہ دن دیکھا نہ رات، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جب جب بھی ضرورت پڑی وہ ماشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اٹیچ رہے۔ اس حوالے سے پوری اکیڈمی کی سیکیورٹی کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، اور ان کے لواحقین کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین خلیفہ بن جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ جتنے بھی لوگ ہماری اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ہیں انہیں میں پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، ان کی آخرت کی زندگی کی آسانی کے لیے دعائیں کریں۔ یقیناً انہوں نے مختصر سی زندگی میں بہت زیادہ سرمایہ آخرت اس حوالے سے جمع کیا، خصوصاً ان کی زندگی کے جو آخری 8 سال ہیں وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے دین کے لیے وقف کیے، اس دعوت حق کی سپورٹ کے لیے جو فرقوں کی بجائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت قرآن و سنت، قرآن اور اہل بیت کو لے کے چل رہی ہے۔ آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے
जनाजे की वीडियो भी देख ली हुई होगी। मैं तो अब अरसा दराज हो गया कि जनाजा किसी का नहीं पढ़ाता, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। हाँ, जनाजों में मैं शामिल ज़रूर हो जाता हूँ, लेकिन वो अनडिक्लेयर्ड। लेकिन ये मौका एक ऐसा था कि जिसको मैं मिस नहीं कर सकता था किसी भी सूरत। इसलिए मैंने जो है वो बाज़ लोगों के मना करने के बावजूद इस मामले में जो है अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। और ज़ाहिर है जिस दर्द और तकलीफ के साथ मैं जनाजा पढ़ा सकता था और तो कोई नहीं पढ़ा सकता था। और बड़े दिक्कत अंगेज मनाजिर थे और लोगों की हिचकियां बंधी हुई थी। ज़ाहिर है हर तरह से लोगों की अकीदत थी उनके साथ, दीन के हवाले से भी, फिर सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो उनकी कमिटमेंट थी वो भी कमाल थी। एक एक्टिव और डायनामिक उनकी जिंदगी थी। और उससे भी बढ़ के वो जिनके साथ भी बैठ जाते थे, बच्चों के साथ बैठे तो उनके इंटरेस्ट की बात करनी, बूढ़ों के साथ बैठ जाए तो उनके इंटरेस्ट की बात करनी। और बड़ी काफी उनकी जोली तबीयत थी, मज़ाहिया तबीयत थी, बोर नहीं किसी को होने देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल जो आखिरी हैं वो पूरी कमिटमेंट के साथ जोर लगाया अपनी आखिरत की तैयारी के लिए। अब तो माशाअल्लाह ताला उन्होंने दाढ़ी भी बड़ी कर ली थी, दाढ़ी रखे हुए भी उनको ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। शुरू किया आप मेरी 2014-15 की वीडियोस देखें तो उस वक्त तो उनकी दाढ़ी नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जो उन्होंने कभी मिस किया हो, कोई संडे भी। यानी 2014 में वो आए और उसके बाद नागा नहीं किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और 2017 के बाद से तो वो समझ ले एक पर्सनल रिलेशनशिप इस हवाले से डेवलप हो गया था कि हमारा ज्यादा वक्त इकट्ठा गुजरता था। और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी आजमाइश हम पे आएगी। और मेरे लिए तो बहुत तकलीफ दे चीज है ये। मेरी तकलीफ का, मेरे दुख का, मेरे दर्द का अंदाजा कोई वीडियो में तो नहीं लगा सकता। हाँ, जो मेरे साथ के लोग हैं उनको अंदाजा है कि मेरी तबीयत कितनी मुश्किल से संभली है इस पूरे एक्टिविटी के बाद। और लेकिन ये सारी तकलीफ सिर्फ इसलिए कि वो हमसे बिछड़ गए। उनके हक में जो कुछ हुआ वो बेहतर हुआ। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बेहतर जिंदगी का इंतखाब किया। और ये चीज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे सब्र आ जाता है कि उनका जाना हमारे लिए तकलीफ दे जरूर है, लेकिन उनके लिए एक हमेशा की अबदी नेमतों का सिलसिला शुरू हो गया इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने उन्हें इस काम के लिए चूज किया। और जिस तरह की कम्युनिटी से वो ताल्लुक रखते थे उनमें से तो बहुत कम लोगों को तौफीक मिलती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी उनकी बड़ी एक गहरी इन्वॉल्वमेंट थी अपने पूरे इलाके के अंदर। और इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को फिर इस हवाले से वक्फ किया, दीन के हवाले से भी और सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो हर एक बंदे के साथ बिला तफरीक कि उसका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, नून लीग के साथ है या काफ लीग के साथ है, किसी भी जमात के साथ है, वो काम किया करते थे। इसीलिए उनके जनाजे में आप देखें इतनी मखलूक आई हुई थी। और अभी तक जो लोग अफसोस करने के लिए आ रहे हैं उनका तांदा बंधा हुआ है। मेरे लिए तो शेख जुबैर ज़ई रहमहुल्लाह, मौलाना इसहाक साहब रहमहुल्लाह की वफात के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा सदमा है। और मेरे जो अपने दावत हक से मुतालिक जो लोग मेरे साथ अटैच हैं उनमें से काफी सारे लोगों की वक्त के साथ साथ डेथ हुई है, लेकिन कमिटमेंट का जो लेवल इनका था, इस तरह का लॉस पहली दफा मुझे सहना पड़ा है। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाजिल आसान करे और उन्हें नए कामों का अजर अता फरमाए। उनके जो लवाहिकीन है उन्हें सब्र, उस सब्र पर अजर अजीम अता फरमाए। और जो लोग भी जहाँ पे हैं उनके लिए दुआ करें। आज मुझे नादर अली भाई की कॉल आई, एग्जैक्टली वो उस वक्त रोजा शरीफ के सामने खड़े हुए थे बाहर वाले पोर्शन के अंदर, और मुझे कह रहे हैं कि मैंने बट साहब की वजह से आपको कॉल की है। अब आपको पता है नादर अली भाई की एक अपनी तबीयत है, तो उनको बट साहब की एक एक बात याद थी, तो कह रहे थे मैं तो बड़ा एंजॉय करता था उनके साथ। हालांकि वो 3 दफे यहाँ आए, तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप मस्जिद नबवी शरीफ में रोजा शरीफ के सामने
جب صلاۃ و سلام عرض کریں تو اللہ کے حضور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، ان کے لیے دعا کریں. اور اس طریقے سے جتنے بھی دعوت کے حوالے سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، سب لوگوں نے رابطہ کر کے الحمدللہ بہت ساری دعائیں دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آخرت بنا کے چلے گئے. ایگزٹ تو ایک دن دنیا سے انسان کا ہو جانا ہے، اور انسان اپنی زندگی تو بڑھا نہیں سکتا، اور نہ اس طرح کوئی پلان کر سکتا ہے کہ میرے اتنے سال میں اللہ کے لیے گزاروں، اتنے میں دنیا داری کے لیے گزاروں. انسان کو پتہ ہی نہیں اس کی عمر کتنی ہے. ہم نے بھی سوچا نہیں تھا، میرے ہم عمر تھے، آلموسٹ 1 سال ہی مجھ سے بڑے تھے، کہ 46 ایئرس کی ایج میں وہ اس طرح دنیا سے چلے جائیں گے، جبکہ ان کی صحت بھی ٹھیک تھی. آج بھی دیکھیں ہمارا جو 54 نمبر پبلک سیشن اپلوڈ ہوا ہے 31 جولائی 2022 کا، اس میں بھی وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. میرے ساتھ ہی وہ اسٹرانگ روم سے جب ہم نکلتے تھے تو اس میں بھی آپ کو صحت ان کی ٹھیک نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. میں تو ان سے بہت خوش ہوں. میں نے ان کی لیے جنازے میں بھی رو رو کے دعا کی، اس کے بعد ان کی قبر پہ بھی جا کے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور ہم جو لوگ دنیا میں باقی بچ گئے ہیں، ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ان کی طبیعت کافی کھل مل جانے والی تھی، ان کی عادتیں، ان کی باتیں، مختلف مواقع کے اوپر ان کے کومنٹس، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری اس اکیڈمی میں، دار ارقم میں ایک ضرب المثل بن چکے ہوئے تھے. ان کے جملے بولے جاتے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا، اور وہ بعض اوقات بہت بڑی بڑی باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ دیتے تھے، پھر ہم ان کے جملے کوٹ کیا کرتے تھے. اور باقی چونکہ ہر وقت ساتھ تھا، تو میں تو یقین کریں، میں تو جیلم کی کسی روڈ سے گزروں اور کسی ریڑھی سے گزروں جہاں کبھی ہم نے اکٹھے جو ہے وہ کوئی ماسک خریدا یا کوئی ٹوپی گرم لی، بٹ صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے. تو میں تو یقین کریں کہ ایک ایک لمحہ میرے لیے تو زندگی میں ہزاروں لمحات ایسے ہیں جو میں بھلا نہیں سکتا. میں کل بھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کون سی چیز بٹ صاحب کی بھلاؤں گا. ہزاروں باتیں ہیں. ظاہر ہے اوڑھنا بچھونا جب آپ کا اکٹھا ساتھ ہو، پھر آپ کے ساتھ کئی ایک مواقع ایسے آئے سفر میں بھی. آپ دیکھ لیں اتوار والا دن تو پورا ان کا میرے ساتھ ہوتا تھا، اور صبح سے لے کے رات 2-2:30 بجے تک. جمعے کا پورا دن میرے ساتھ. پھر جب لائیو سیشن شروع ہوئے 30 نومبر 2021 سے لے کے ابھی تک، تو وہ تمام لائیو سیشنز میں میرے ساتھ ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی ہمارا کوئی اسپیشل گیسٹ آ جائے تو ہم ان کو بلاتے تھے کہ آپ، جو کہ سیکیورٹی کو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ ہر موقع کے اوپر آ جاتے تھے. آپ اندازہ کریں 8 سالوں میں کوئی ایک اتوار بھی ایسی نہ ہو جس میں ناغہ ہوا ہو، چاہے بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو. میرے گھر کے باہر انہوں نے آ کے پہلے کھڑے ہو جانا ہے، میں نے سی سی ٹی وی کیمرے پہ دیکھنا ہے، اور پھر ہم نے اس طریقے سے اپنی موومنٹ جو بھی پلان کی ہوتی تھی. بارش ہے تو برساتی پہن کے آ جانا ہے، اور کبھی بھی کسی حوالے سے پیچھے نہیں رہنا. بلکہ ان کی والدہ تو عذرائے تفنن کہا کرتی تھی کہ ساجد، میں اگر مر گئی نا اتوار والے دن، مجھے نہیں لگتا تو میرے جنازے میں پہنچے گا. تو وہ بھی آگے سے، چونکہ طبیعت میں ان کی بھی تھی مزاح، وہ کہتے تھے اماں جی آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، اتوار والے دن نہیں مرنا. یہ صحیح بات ہے، میں اتوار والے دن ڈیوٹی پوری کر کے آؤں گا علی بھائی کے ساتھ، تو پھر ہی میں آپ کے جنازے میں شامل ہو سکتا ہوں، ادروائز میں ایک مشن کے اوپر ہوں. اور الحمدللہ انہوں نے جتنی کمٹمنٹ سے ذمہ داری خود لی، کسی کے دینے پہ نہیں، خود لی، وہ پوری کی الحمدللہ. اور ہماری تو دل سے دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں. اور میں آپ سمجھ لیں کہ یعنی اس ایک واقعے کے بعد یعنی ایک اندر سے انسان پہ ایک غم اور تکلیف کی کیفیت، یعنی بٹ صاحب کی وفات کے بعد یعنی ہماری فیلنگز یہ ہیں کہ ہم لوگ جسے کہتے ہیں نا، ایک
زندگی کی انسرٹنٹی، یعنی کہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، یہ جو کیفیت اب طاری ہوئی ہے ہم سب کے اوپر اس حوالے سے، اور ایک زندگی کا مزہ بھی ختم ہو گیا کہ انسان، یعنی آپ کے ساتھ بندہ جو رہ رہا ہے اور اچانک وہ اس میں سے ایک بندہ اچک لیا جائے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جو لوگ دعوت کے حوالے سے آپ کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو لوگ دوستی یاری میں جڑے ہوتے ہیں، ان کا تو مقام انسان کی نظر میں اپنے فیملی ممبر سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے، اگر آپ کے لیے پرائرٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ایک فیملی ممبرز کی طرح ہو جاتا ہے، اور بعض تو فیملی ممبر سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے. ظاہر دین کے لیے جو بھی جتنی کمٹمنٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کی ایک یادیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کی منازل آسان کرے، اور پیچھے ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک بیٹی ہے ان کی 12-13 سال کی، اور ایک وائف ہے. والدہ بالکل ماشاءاللہ صحت مند ہے، بھائی ہیں ان کے ماشاءاللہ ویل آف فیملی ہے، اچھی وہ فائنینشیل پوزیشن پہ ہیں، وہ تو معاملات ہیں. لیکن ظاہر ہے انسان کا غم، تو انسان کی ریپلیسمنٹ تو مال نہیں ہو سکتا. اور پھر بٹ صاحب جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا. اور ہماری اکیڈمی میں جتنے بھی لوگ دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں، جو بھی ایک دفعہ مل جاتا تھا وہ یاد کرتا تھا کہ بٹ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات کی اور یوں. تو میں آخر میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا ان کے لیے دعا کریں، اور اس طرح کے واقعات سے عبرت بھی حاصل کریں کہ آنے کی ترتیب تو ہے کہ ماں باپ پہلے آتے ہیں، اولاد بعد میں آتی ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ان کے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں، والدہ بھی صحت مند ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے 46 ایئرز کی ایج میں. اگر وہ بھی سوچتے کہ میں نے 70 سال ہو کے فوت ہونا ہے تو میں آخری 10 سالوں میں زور لگا لوں گا، تو کسی کو تو نہیں پتا تھا، ان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ تو ان کی لاٹری نکلی ہے کہ انہوں نے 2014 سے لے کے 2022 تک اپنی زندگی کے آخری 8 سال پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے وقف کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی بلال بھائی، آپ اپنا ریگولر سلسلہ شروع کریں. آمین.